بارش رک چکی تھی مگر آسمان پر اب بھی بادل چھائے تھے، جیسے قدرت خود اس فیصلے پر رو رہی ہو جو دو دشمن خاندانوں کے بیچ ہونے جا رہا تھا۔ ملک سکندر کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں خاموشی ایسی طاری تھی جیسے وقت رک گیا ہو۔ ایک طرف ملک سکندر اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ سے سہلاتا بیٹھا تھا، دوسری جانب وارث خان کی تیز نگاہیں ہر ایک کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ درمیان میں دسترخوان پر پڑی قہوے کی پیالیوں کا دھواں خاموشی سے بلند ہو رہا تھا۔ ایک ہی شرط ہے ہماری، وارث خان کی آواز گونجی۔ کمرے میں موجود سب مرد چونک گئے۔ ملک سکندر نے نظریں اٹھائیں۔ کہیے، تمہاری بیٹی آمنہ ہمارے بیٹے ظفر کی بیوی بنے گی، تبھی یہ دشمنی ختم ہوگی۔ ایک پل کو سب کچھ ساکت ہو گیا، جیسے سانسیں تھم گئی ہوں۔ ملک سکندر کی بیوی بیگم شمائلہ نے بے یقینی سے شوہر کی طرف دیکھا تھا، پھر وارث خان کی طرف۔ وہ جانتی تھی یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ ان کی سب سے چھوٹی معصوم بیٹی آمنہ، جس نے کبھی گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھا، اسے اس خاندان میں دینا جن سے ان کی 25 سالہ دشمنی تھی۔ آمنہ، شمائلہ کی آواز کپ کپ آ گئی، ہمیں دشمنی ختم کرنی ہے اور یہ قیمت معمولی نہیں ہو سکتی۔ وارث خان کا لہجہ پتھریلا تھا۔ ظفر خان اس وقت خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ کی انگلیوں سے فون کے کور کو گھما رہا تھا۔ چہرے پر غرور کی ایک مخصوص جھلک تھی، جیسے کہہ رہا ہو، تمہاری بیٹی ہمارے گھر کی ہوا میں سانس لینے کے بھی لائق نہیں، مگر ہم اسے قبول کر رہے ہیں۔ ملک سکندر نے ایک لمبی سانس بھری۔ وہ جانتا تھا اگر یہ صلح نہ ہوئی تو خون اور بڑھے گا، اور اگر ہوئی تو ایک بیٹی کی زندگی قربان کرنی ہوگی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ آمنہ سادے سفید شلوار قمیض میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا، معصومیت، ادب اور نرمی کا امتزاج۔ اسی وقت بیگم شمائلہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر تھکن اور دکھ کی جھلک تھی۔ امی، آپ روئی ہوئی لگ رہی ہیں۔ آمنہ نے قرآن بند کر کے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماں نے اسے اپنے قریب کیا اور پھر وہ بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیٹا، اگر میں تم سے کہوں کہ تم ہمارے خاندان کی عزت بچانے کے لیے ایک فیصلہ کرو تو کیا کرو گی؟ امی، میں اپنی جان دے سکتی ہوں، مگر آپ کے سامنے انکار نہیں کر سکتی۔ شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہیں ظفر خان سے نکاح کرنا ہوگا۔ آمنہ کے لب تھر تھر آ گئے۔ ظفر خان، وہ دشمن خاندان، نکاح صرف ہمارے لیے نہیں، تمہارے باپ، بھائیوں اور پورے خاندان کے لیے ہے۔ آمنہ نے نظریں جھکا لیں۔ دل کے کسی کونے میں ایک خوف سا جاگا، ایک انجانی زندگی جس میں نہ محبت تھی نہ آشنائی، صرف دشمنی کی فضا اور اجنبی رویے۔ ٹھیک ہے امی، میں تیار ہوں۔ اسے کوئی اور چارہ دکھائی نہ دیا تھا۔ باپ بھائیوں کی زندگی بچانے کا یہ واحد رستہ تھا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ آمنہ سفید جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ محلے بھر کی عورتیں ہیر پھیر میں مصروف تھیں، مگر آمنہ کی دنیا ساکت تھی۔ وہ کسی اور کے لیے خوش ہو رہی تھی، خود کے لیے نہیں۔ دوسری جانب ظفر خان سیاہ شلوار قمیض میں کمر کس کر کھڑا تھا۔ ماں نے اسے سفید کرتا دیا تو اس نے ٹھکرایا۔ میں کسی عید کے لیے نہیں جا رہا، یہ تو بس ایک سودا ہے، وہ تلخی سے بولا تھا، اور تنفر چہرے پہ سجا کر نکاح کے فرض کو ادا کرنے پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے ازلی بے تاثر چہرے سے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، سوال دہرایا تو اس نے سپاٹ لہجے سے جواب دیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ انہیں لگا تھا دشمنی ختم ہو گئی، مگر دلوں کی دیواریں اب بھی جو کی توں کھڑی تھی۔ پہلی رات، وہ لمحہ جسے ہر لڑکی خوابوں میں سجاتی ہے، آمنہ کے لیے ایک دھندلا سا خوف بن گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں ظفر خان کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ جلا رہا تھا۔
اس نے آمنہ کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ تم آ گئی؟ آمنہ نے نظریں جھکا لی۔ ظفر کی آواز کاٹ دار تھی۔ یاد رکھنا، تم میرے لیے صرف ایک قیمت ہو، بیوی نہیں۔ یہ نکاح دشمنی ختم کرنے کے لیے تھا، محبت شروع کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اس کے معصوم حسن کو گھورتا بولا تھا۔ اس کی آنکھوں نے آمنہ کو چوٹ پہنچائی تھی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، صرف سر ہلا دیا۔ دل میں درد سا اٹھ رہا تھا، لیکن لب خاموش تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے ظفر خان اس کی طرف بڑھا ہے۔ آمنہ کے دل کو کچھ ہوا، لیکن جب تک وہ سنبھلتی ظفر اس کے دوپٹے کو کھینچ چکا تھا۔ جب بیوی بن ہی گئی ہو تو حق بھی دے دو، میں بھی تو دیکھوں دشمنی ختم کرنے کا پھل کیسا ہے۔ آمنہ ساکت رہ گئی۔ شاید یہی اس کی نئی زندگی کی شروعات تھی۔ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی، اور ظفر اس معصوم لڑکی پر اپنی شدتیں لٹاتا اس کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اگلا پورا دن وہ حویلی سے لاپتہ رہا تھا۔ رات عشاء کے وقت وہ گھر لوٹا اور کمرے میں آیا تو آمنہ نماز پڑھتے دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار پر لٹکتی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، جو آمنہ کی دل کی دھڑکن جیسی لگ رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ ظفر خان کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ ختم کر چکا تھا، مگر اب وہ خلا میں دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ دشمن کی بیٹی اب اس کی بیوی ہے۔ رات اسے تکلیف پہنچانے کے بعد بھی یہ لڑکی ویسی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ظفر کو غصہ آنے لگا تھا، یا پھر بے بسی۔ اسے آمنہ کی طرف دیکھا نہ جا رہا تھا۔ اتنی تکلیف کے بعد بھی وہ خاموش تھی۔ آمنہ زمین پر بچھے جائے نماز پر بیٹھی عشاء کی نماز مکمل کر چکی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیں۔ یا اللہ، یہ جو رشتہ مجھ پر تھوپا گیا ہے اسے میرے لیے باعث سکون بنا دے۔ اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے صبر عطا کر۔ اس کی ابھی دعا پوری ہی ہوئی تھی کہ ظفر کی آواز کمرے میں گونجی۔ نمازیں پڑھنے سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی۔ آمنہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، خاموشی سے دوپٹہ درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے تقدیر بدلنے کے لیے نہیں، اس سے صبر مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اس کا لہجہ ہلکا مگر پرسکون تھا۔ ظفر اس کی طرف مڑا، کچھ لمحے اسے بغور دیکھتا رہا، پھر ہنکارا بھرا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب تمہارا امتحان ہے جو ختم ہو جائے گا؟ اس نے تلخی سے پوچھا تھا۔ نہیں، آمنہ کی نظریں جھکی رہیں۔ یہ میرا نصیب ہے، اور نصیب آزمائش نہیں، اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ ظفر کی پیشانی پر تیوری چڑھ گئی۔ وہ اس لڑکی کو کمزور، سہمی ہوئی، رونے والی کوئی مخلوق سمجھ رہا تھا، مگر یہ تو عجیب سکون سے بول رہی تھی، جیسے ہر روز ہر وار سہنے کا ہنر آتا ہو۔ تم جانتی ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں اپنے گھر؟ ظفر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ آمنہ نے سر ہلایا۔ جی، دشمنی ختم کرنے کے لیے۔ نہیں۔ ظفر ایک قدم آگے بڑھا۔ تو میرے لیے سزا ہو، تم ایک زندہ معاہدہ ہو، صرف قیمت تمہارا مقام میری جوتی ہے۔ آمنہ کا دل جیسے لرز کر رہ گیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی لرزش نہ آئی۔ اس نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا۔ اس نے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو قابو کرتے ہوئے حوصلے سے کہا، تو ٹھیک ہے، اگر میں سزا ہوں تو سب کچھ صبر سے سہوں گی۔ ظفر اس کی یہ نرم برداشت اور خاموشی سے چڑھنے لگا تھا۔ تم مجھے بیوقوف بنانے آئی ہو، کیوں مہرونی سا بنی ہوئی ہو؟ یہ جھوٹی معصومیت دکھا کر میرے خاندان میں جگہ بناؤ گی؟ آمنہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر ظفر کو دیکھا۔ نم آنکھوں میں خوف نہیں، ایک عجیب سی تھکن اور سنجیدگی تھی۔ میری نیت پر شک آپ کا حق ہے ظفر خان، کیونکہ میں اس گھر میں مرضی سے نہیں آئی، لیکن دل میں کسی کے لیے نفرت لے کر جینا آپ کا نصیب ہے، میرا نہیں۔ ظفر خاموش ہو گیا۔ وہ پلٹ کر واش روم کی طرف بڑھا، جیسے اس مکالمے سے بچنا چاہتا ہو جو شاید اس کے اندر کچھ بدل دیتا۔ اگلی صبح آمنہ فجر کی اذان پر جاگ گئی۔ اس نے خاموشی سے نماز پڑھی، کمرے کی صفائی کی اور پھر نیچے کچن کی طرف چل دی۔ گھر کے تمام افراد اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ دشمن کی بیٹی اب اس گھر کی بہو تھی۔ ظفر کی ماں رقیہ بیگم، جو سخت مزاج اور بد زبان
खातून थी। बावर्ची खाने में नाश्ता बनाते आमना को देख कर रुक गई। तुम क्या कर रही हो यहाँ? आमना ने नरमी से जवाब दिया, अम्मी जी, नाश्ता बना रही हूँ, ज़फ़र के लिए भी और आप सब के लिए भी। रुकैया बेगम ने हकारत से उसे देखा। नाश्ता? तुम समझ रही हो ये तुम्हारा मायका है, ये हमारा घर है, और तुम सिर्फ़ एक सुलह की कीमत हो। यहाँ तुम्हें इज़्ज़त कभी भी नहीं मिलेगी। बेटी बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो। आमना का हाथ रुक गया। उसने धीरे से सर हिलाया। जी, मैं अपनी इज़्ज़त कमाऊंगी, मांगूंगी नहीं। रुकैया बेगम ने मुंह मोड़ा और वापस चली गई, मगर दिल में एक अजीब सी खलिश छोड़ गई। ये लड़की बात करने का सलीका रखती थी। उसकी नरमी डसने के बजाय छूने लगती थी। ज़फ़र नाश्ते की मेज़ पर बैठा था। उसकी नज़रें मुसलसल प्लेट पर थीं जो आमना ने उसके सामने रखी थी। उसमें अंडे, पराठा और चाय सब कुछ था, लेकिन उसके गरूर ने हाथ बढ़ाने से इनकार कर दिया। मुझे भूख नहीं लग रही, ज़फ़र बोला। रिज़्क़ से मुंह नहीं मोड़ते। मैं आपकी लाई हुई ही हूँ। मुझे ज़िद समझें, सज़ा समझें या अपनी बीवी, यह आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अब आपके छू लेने के बाद मैं कहीं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। मुझे छूने से पहले आपको सोचना चाहिए था। आमना ने हौले से कहा और सर झुकाकर पीछे हो गई। ज़फ़र की मुट्ठियाँ भिज गई। इस लड़की की हर बात जैसे उसे आईना दिखाती थी। रात को आमना छत पर खड़ी सितारों को देख रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन फैला हुआ था, जैसे किसी ने उससे कुछ छीन लिया हो। शायद उसका इख्तियार, उसकी मर्ज़ी, उसका ख्वाब। अम्मी, मैं ज़फ़र के साथ खुश रह सकूँगी? उसने दिल ही दिल में सवाल किया था, लेकिन जवाब देने वाला उसके पास कोई नहीं था। वह भीगी आंखों से सोच रही थी कि वो कितनी तन्हा है। मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे बस इज़्ज़त चाहिए। वो ना दे सके तो मुझे मेरे खुदा से वो सब्र चाहिए जो मुझे इस इम्तिहान में कामयाब करे। तभी नीचे से ज़फ़र की आवाज़ आई, आमना, कमरे में आ जाओ। यहाँ छत पर अकेले खड़े होकर क्या दुआएं मांग रही हो? इस लहजे में इस्तज़ा था। आमना चौंकी, फिर वो आंखें पोंछ कर नीचे उतर गई। ज़फ़र ने एक नज़र उसे देखा। ये सब तुम्हारी मासूमियत के ड्रामे मुझे कायल नहीं कर सकेंगे। आमना ने जवाब में बस इतना कहा, आप सीधा कहें, मेरी खामोशी चुभती है आपको। लेकिन ज़फ़र, कभी सोचिएगा, अगर आप मेरे दिल की चीखें सुनने लगे तो इन दिल की चीखों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो पहली बार उसके सामने इतना बोली थी। उसके लहजे में ज़माने भर की थकन थी। ज़फ़र के लब हिले मगर कुछ कह ना सका। ज़िंदगी बदल गई थी, लेकिन जैसे दिल ने वो तब्दीली कबूल नहीं की थी। आमना दिन भर घर के काम काज में मसरूफ़ रहती, खामोश, मती, बग़ैर किसी शिकायत के। सुबह फजर की अज़ान से पहले उठना, नमाज, फिर नाश्ता बनाना, सास के ताने, मुलाज़माओं का तंज, वो और सबसे बढ़कर ज़फ़र ख़ान की मुकम्मल नज़रअंदाज़ी, सब कुछ उसकी नई ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। ज़फ़र ने जैसी कसम खा रखी थी कि उसे ना देखेगा, ना सुनेगा, ना उसकी मौजूदगी को महसूस करेगा। वो आता जाता, बात करता, मगर आमना से नहीं, जैसे वो हवा हो जिसे बस बर्दाश्त किया जाता है, महसूस नहीं किया जाता। एक शाम आमना किचन में खड़ी थी जब रुकैया बेगम अंदर आईं। हाथ में एक तेज़ चमकता हुआ सिल्वर का पानी वाला जग था। वो शायद पानी लेने आई थी। उनकी नज़रें आमना पर मरकूज़ थीं। तुम कब तक ऐसे ही चुपचाप ये सब करती रहोगी? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? उन्होंने सवाल किया। लहजा रिवायती तंज़िया था। आमना ने आहिस्ता से नज़रें झुकाईं। बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। फ़र्ज़? रुकैया बेगम हंसी थी। तुम्हारा यहाँ कोई फ़र्ज़ नहीं। तुम एक सुलह की कीमत हो। बीवी का लक़ब मिला है, मुकाम नहीं। आमना के हाथ में पकड़ा चम्मच लरज़ गया, मगर वो बोली नहीं, सिर्फ दिल में अल्लाह को याद किया। रुकैया बेगम ने मुंह फेरा और जग में पानी भरकर वो बाहर चली गई थी। आमना के दिल के अंदर कहीं बहुत गहराई में दर्द था जो लफ्ज़ों में ढलता ही नहीं था। शायद वो ये बात जान चुकी थी कि
اگر اس نے زبان کھولی تو اس گھر میں کچھ بھی بچ نہ پائے گا۔ اس رات جب ظفر گھر آیا تو کافی غصے میں تھا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی، آنکھیں سرخ اور ماتھے پر بل۔ کیا یہ زندگی ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بولا، جیسے آمنہ اس کا غصہ برداشت کرنے کے لیے موجود ہو۔ آمنہ خاموش رہی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر قرآن شریف کھول کر سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ تم سنتی ہو نا؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ظفر کی آواز بلند ہوئی۔ آمنہ نے قرآنی آیت مکمل کی، پھر دھیرے سے بند کر کے ادب سے ہاتھ لپیٹے قرآن پاک کو سینے سے لگانے کے بعد وہ دھیرے سے بولی، جی سن رہی ہوں۔ تو پھر جواب دو۔ ظفر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آمنہ نے نگاہیں نہیں اٹھائیں، فقط اتنا کہا، آپ غصہ مت کریں، جو دل میں ہے وہ مجھ پر مت نکالیں۔ واہ! ظفر طنز سے ہنسا۔ اب تم مجھے سمجھاؤ گی کہ کہاں غصہ نکالنا ہے؟ آمنہ نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا حق ہوں، لیکن آپ کا غصہ برداشت نہیں کروں گی۔ ظفر اس کی بات پر تب گیا۔ اس نے آمنہ کے قرآن رکھتے ہی اسے بے دردی سے دبوچا۔ وہ کچھ کرتا کہ تبھی اس نے آمنہ کی آنکھوں کا خالی پن دیکھا۔ ظفر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن میں کچھ ایسا تھا جو پتھروں کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ اگلے دن ظفر نے ناشتے کی میز پر ناشتے کو بھی ہاتھ نہ لگایا۔ آمنہ نے خاموشی سے میز سمیٹی۔ ظفر اٹھ کر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے آمنہ کو نظر بھر کر دیکھا تھا۔ پہلی بار اس کی نگاہوں میں نہ طنز تھا نہ غصہ، فقط حیرانی۔ یہ لڑکی برداشت کیسے کر رہی ہے؟ کیوں نہیں چیختی، لڑتی یا بولتی؟ وہ دل ہی دل اس پہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے آمنہ کی خاموشی سچ میں بے چین کر رہی تھی۔ وہ اسے اکساتا تھا، لیکن وہ خاموش جنگ لڑ رہی تھی۔ شام کو آمنہ چھت پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ نارنجی اور سنہری روشن آسمان پر پھیل رہی تھی، جیسے قدرت بھی اسے تسلی دے رہی ہو۔ اللہ جی، آپ بہتر جانتے ہیں میں حقدار ہوں یا صبر کا پیکر، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کسی کا غرور توڑنے کے لیے صبر سب سے بڑی تلوار ہے۔ اس نے دل میں سوچا، تبھی اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ ظفر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا چھت پر دعا مانگنے سے شوہر کا دل بدلا جا سکتا ہے؟ آمنہ اس کی آواز پر بری طرح ڈری تھی۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں ظفر کھڑا تھا، پھر اس نے سنبھل کر جواب دیا، دل بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے، میں تو بس اپنے لیے آسانی مانگتی ہوں۔ تمہیں آسانی کی امید ہے مجھ سے؟ ظفر کی آواز زہریلی تھی۔ آمنہ آگے آئی، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دھیرے سے کہا، نہیں، آپ سے نہیں، اللہ سے ہے۔ ظفر کا دل ایک پل کو لرز گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے دل سے کبھی اپنایا نہیں تھا، مگر اس کی ہر بات اندر کہیں چپتی تھی۔ یہ چپ، یہ خاموشی، یہ نظریں جیسے مسلسل اسے شکست دے رہی ہوں۔ وہ شکست جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی، مگر دل میں لرزہ برپا کر دیتی ہے۔ اسی سے رات ظفر نے دیر سے آنا شروع کر دیا تھا۔ آمنہ رات کا کھانا رکھ کر سوتی ہو، وہ آتا تو دیکھتا کھانا ڈھکا ہوتا، صاف ستھرا اور ہر چیز اپنی جگہ پر۔ وہ کھانا کھاتا اور حیرت سے سوچتا، کوئی اتنا صابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کب ٹوٹے گی یہ لڑکی؟ کب چیخے گی؟ کب بغاوت کرے گی؟ لیکن آمنہ کا سکون ظفر کے غرور کو چیرنے لگا تھا، اور وہ اس نئی جنگ سے خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگا تھا۔ ظفر خان کے اندر ایک بھڑکتی ہوئی آگ تھی جو بجھنے کے بجائے وقت کے ساتھ اور بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں ہر چیز ابھرتی گرتی سنبھلتی، مگر ایک شے اپنی جگہ سے ٹس مس نہ ہوتی، آمنہ کی خاموشی۔ وہ صبر، وہ سکوت جو ظفر کے غرور کو ہر روز تھوڑا تھوڑا کاٹنے لگا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے اپنی انا کے نیچے روند دینے کا ارادہ کیا تھا، وہ اب اس کے وقار کی بنیادوں میں ہلکی ہلکی دراریں ڈالنے لگی تھی، بغیر آواز کے۔ زمینوں سے واپسی پر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو آمنہ حسب معمول اس کے کپڑے الماری میں ترتیب دے رہی تھی۔
وہ اسے دیکھ کر چڑ گیا۔ کیا تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں؟ ہر وقت یہی نوکری نبھاتی رہتی ہو؟ ظفر کی آواز میں چبھن تھی۔ آمنہ نے ہاتھ روک کر نرمی سے کہا، آپ کے آرام کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ فرض؟ وہ آگے بڑھا، تم کیا سمجھتی ہو؟ ان سب ہمدردیوں سے مجھے متاثر کر لو گی؟ وہ ہنسا تھا۔ تم دشمن کی بیٹی ہو۔ تمہیں تو میں نے صرف اپنے غرور کے لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ آمنہ کا دل دھک سے رہ گیا، مگر وہ خاموش رہی، نظریں جھکائیں، کپڑے تہہ کرتی رہی۔ ظفر کو اس کی یہ خاموشی ہمیشہ کی طرح بے چین کرنے لگی۔ کیا جواب نہیں دو گی؟ یا تمہاری برداشت کی حد ہی نہیں ہے؟ اس نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر زور سے کہا۔ آمنہ کے ہونٹ کپ کپائے۔ میں اگر کچھ کہوں تو یا تو آپ برا منائیں گے یا طعنہ دیں گے۔ خاموشی میں کم از کم بے ادبی نہیں ہوتی۔ ظفر کے چہرے پر غصے کی تپش بڑھ گئی۔ اس نے ایک فائل زور سے بیڈ پر پٹکی۔ تمہاری یہی خاموشی ایک دن مجھے پاگل کر دے گی۔ آمنہ نے گہری سانس لی۔ پاگل وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے عمل پر اپنا دل جلاتا ہے۔ اپنے اندر کی آگ کو تھامنے کا سلیقہ ہر کسی کو نہیں آتا۔ ظفر کو لگا جیسے کوئی اس کے اندر کی بات جان چکا ہے۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ رات دیر سے واپس آیا تھا۔ آمنہ سو چکی تھی، مگر کھانا ڈھکا ہوا رکھا تھا، پانی جگ میں تھا، ہر چیز جگہ پہ موجود تھی۔ ظفر نے میز پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، پھر چمچ رکھا۔ یہ لڑکی آخر کیا چاہتی ہے؟ اس کے دل میں بغاوت سی جاگی۔ یہ کیا اداکاری ہے، بیوی بننے کی، وفا دکھانے کی؟ تم دشمن کی بیٹی ہو، دشمن کی۔ وہ بڑبڑایا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن راتیں اب بےکل سی ہو گئی تھیں۔ اگلی صبح آمنہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ چائے پی لیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ظفر نے چائے کی طرف دیکھا اور طنز سے کہا، تم کیا ڈاکٹر بن گئی ہو یا بیوی کے کردار سے بور ہو گئی ہو؟ آمنہ کی پلکیں لرز گئیں، مگر وہ مسکرانے کی کوشش کرتی رہی۔ اگر خدمت کر لینا اداکاری ہے تو ہاں، میں اداکار ہوں۔ ظفر کا ہاتھ میز پر جا رکا۔ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا امید ہے تمہیں مجھ سے؟ محبت کی؟ عزت کی؟ آمنہ نے دھیرے سے جواب دیا، نہیں، صرف اتنا کہ میں اپنے کردار میں کمی نہ آنے دوں۔ اگر آپ شوہر بننا نہ چاہیں تو بھی مجھے بیوی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ الفاظ ظفر کو جیسے چبھ گئے۔ اس نے غصے سے کہا، تمہیں لگتا ہے میں کبھی تمہیں اپنا سکتا ہوں، کبھی قبول کر سکتا ہوں؟ تو میرے لیے وہ زہر ہو جو دشمنی کے بدلے مجھے پینا پڑا، اور یہ زہر مجھے امرت نہیں بنا سکتا، سمجھی تم؟ آمنہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ وہ تیزی سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ظفر بیڈ پر بیٹھا سوئی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر اتنے ظلم طعنے سہنے کے بعد بھی سکون تھا۔ تم کیوں یہ سب برداشت کر رہی ہو آمنہ؟ کیوں برداشت کرتی ہو مجھے؟ کیوں میرے ہر زہر کو چپ چاپ نگل لیتی ہو؟ اس کے غرور کی دیواروں میں دراڑیں آمنہ کے خاموش لفظوں نے ڈالنا شروع کر دی تھی، اور وہ اس سچائی سے ڈرنے لگا تھا۔ کمرے سے باہر آمنہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کوئی شکوہ نہیں تھا۔ یا اللہ، وہ مجھے زہر سمجھتا ہے، پر تو جانتا ہے میں کس نیت سے آئی ہوں۔ بس تو مجھے اتنا حوصلہ دے دے کہ میں اس زہر، اس پتھر جیسے مرد کو اپنی خاموشی سے پگھلا سکوں۔ میری برداشت اسے توڑ دے اور میرا صبر اسے جیت لے۔ اس کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں پونچھ لیں۔ وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی کام کرنے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر آمنہ کی زندگی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ ظفر خان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا، سخت، زہریلا اور ٹوٹ پھوٹ سے بھرا ہوا۔ لیکن آمنہ ان زخموں کی عادی ہو چکی تھی۔ ہر طعنہ، ہر سرد جملہ وہ دل میں اتار لیتی، جیسے اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر سہتی ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا وہ اتنا
زخمی ہے کہ محبت سے بھی ڈرنے لگا ہے، جس کے اندر ایک ایسا زخم چھپا ہے جس پر آج تک کسی نے مرہم رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ظفر آج خلاف معمول گھر جلدی آ گیا تھا۔ چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی چھپی تھی جو وہ ہمیشہ غصے کے پردے چھپاتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا بیڈ پر گرا، آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ آمنہ کمرے میں آئی، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ظفر نے آنکھیں کھولی، کبھی ٹھیک تھی بھی؟ آمنہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، کوئی بات ہے تو بتا دیں، شاید بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ظفر نے اس کی طرف دیکھا، ایک پل کو جیسے دل چاہا کہ سب کچھ کہہ دے، لیکن پھر ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر آ گئی۔ کیا سنو گی؟ اس دن کی کہانی جب میرے تایا کے جنازے کو میں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، یا اس رات کی جب میرے والد نے کمرے میں بند ہو کر قسم کھائی تھی کہ ملک سکندر کے خاندان کا ایک فرد ہمارے قدموں میں گرے گا۔ آمنہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر خاموشی سے پانی رکھ کر بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ ظفر اٹھ گیا، نگاہیں کھڑکی کی طرف تھیں۔ تم جانتی ہو، میرے تایا میرے سب سے قریب تھے۔ وہ صرف تایا نہیں، میرے استاد، میرے محسن، میرے دوست تھے۔ جب وہ مارے گئے تو میرے دل میں بچپن دفن ہو گیا۔ کس نے مارا تھا انہیں؟ آمنہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہارے چچا ملک نذیر نے۔ ظفر کا لہجہ پتھریلا تھا۔ آمنہ کا دل لرز گیا۔ وہ جانتی تھی کہ چچا کا ذکر اس رشتے کے بیچ دوبارہ لکیر کھینچ سکتا ہے، لیکن سوال خود بخود نکل گیا تھا، پھر عدالت میں وہ کیوں بری ہو گئے؟ ظفر کی ہنسی کرب سے بھرپور تھی، کیونکہ گواہ مکر گئے، ثبوت جل گئے، اور دشمنوں نے پیسے سے انصاف خرید لیا۔ تمہارے خاندان نے صرف میرے تایا کو نہیں مارا، میرے بچپن، میرے بھروسے، میری معصومیت کو بھی قتل کیا۔ آمنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اگر وہ واقعی مجرم تھے تو میں بھی ان کے گناہ کی سزاوار ہوں، لیکن اگر وہ بے قصور تھے تو شاید آپ کو ایک بار پھر سب کچھ جانچنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ظفر کی نظریں تیز ہو گئیں۔ شاید کوئی اور سچ ہو جسے آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی کبھی دشمنی کی دھند میں حقیقت چھپ جاتی ہے۔ ظفر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا آمنہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن وہ 25 سال کی نفرت کو ایک جملے میں نہیں توڑ سکتا تھا۔ اسی رات آمنہ نے سب سے چھپ کر اپنی والدہ بیگم شمائلہ کو فون کیا۔ امی، مجھے کچھ جاننا ہے۔ شمائلہ چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ظفر کے تایا جو قتل ہوئے تھے، ان کے قتل کا الزام چچا پر تھا نا؟ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ امی، آپ سچ بتائیں، کیا وہ الزام سچ تھا؟ شمائلہ کی آواز لرز گئی۔ آمنہ بیٹا، اس بات کو رہنے دو۔ اس وقت جو کچھ ہوا وہ ماضی کا سیاہ باب ہے، لیکن میں اس سیاہی میں زندہ ہوں۔ امی، مجھے جاننا ہے۔ شمائلہ نے گہری سانس لی۔ اصل سچ یہ ہے کہ تمہارے چچا کو اس قتل میں پھنسا دیا گیا تھا۔ وہ موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن وارث خان کے خاندان کو صرف بدلہ چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر۔ اسی بدلے کی آگ میں آج تک زندہ ہیں وہ لوگ۔ آمنہ کے ہاتھ سے موبائل کپکپاتے ہوئے گرا۔ یعنی ظفر کے دل میں جو زہر تھا وہ کسی اور کے جھوٹ کا بویا ہوا تھا۔ دوسری صبح آمنہ نے ظفر کو ناشتہ دیا، مگر وہ خاموش رہا۔ کچھ لمحے بعد آمنہ نے کہا، مجھے سچ کا ایک اور رخ ملا ہے۔ ظفر نے نظریں اٹھائیں۔ چچا بے قصور تھے، ان پر الزام لگایا گیا تھا، اور آپ کے خاندان نے صرف بدلہ چاہا، انصاف نہیں۔ ظفر کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور بے یقینی کی جھلک نظر آئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ نہیں، آمنہ کا لہجہ بھرپور تھا، مجھے آپ کو اور اپنے رشتے اور باقی کی جانوں کو بچانا ہے، اس نفرت سے جو آپ کو ہر دن اندر سے کھا رہی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک معصوم بچپن کا درد ہے جو بس سچ جاننا چاہتا ہے۔ ظفر کا دل جیسے ہل گیا ہو۔ اسے لگا آمنہ صرف صلح کی قیمت نہیں، وہ شفا ہے۔
اس زخم کی جسے وہ 25 سال سے دباتا آیا تھا۔ رات کو ظفر کمرے میں دیر تک جاگتا رہا۔ آمنہ سو چکی تھی، چہرے پر سکون، روشنی کا ہالہ سا۔ ظفر نے پہلی بار ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سمیٹا۔ کیا تم واقعی وہ ہو جو میری نفرت کا اختتام بن سکتی ہو؟ اسے لگ رہا تھا شاید وہ سچ جو اسے معلوم نہیں تھا وہی اس کی تباہی کا اصل ذمہ دار ہو۔ اور آمنہ وہ دشمن کی بیٹی نہیں رہی تھی، وہ سچ کی طرف بڑھتا ہوا راستہ بننے لگی تھی۔ زندگی کچھ دنوں سے عجیب موڑ پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آمنہ اب اس گھر کی صرف ایک بہو نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسا کردار بن چکی تھی جو خاموشی سے دشمنی کے سالوں پر سے پردہ ہٹانے لگی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ظفر کے دل میں جو نفرت، جو زہر ہے، وہ صرف ایک جھوٹ پر قائم ہے، اور اگر وہ سچ سامنے لانے میں کامیاب ہو گئی تو شاید ظفر کے دل میں محبت کا ایک بیج بو سکے گی۔ اس صبح آمنہ رقیہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ امی، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ انکار تو نہیں کریں گی؟ رقیہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مانگنے کی عادت ہے تمہیں، ہے نا؟ صلہ، رشتہ، گھر، سب تم نے مانگا ہی تو ہے۔ آمنہ نے نرمی سے کہا، میں کسی کی چیز چھیننے والی نہیں ہوں، صرف سچ کی تلاش میں ہوں۔ رقیہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس سچ کی بات کر رہی ہو؟ وہ سچ جو وارث تایا کے قتل سے جڑا ہوا ہے۔ ایک پل کو فضا میں جیسے ہوا رک گئی۔ رقیہ بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں حیرانی اور خوف جھلکنے لگا تھا۔ یہ سب چھوڑ دو، یہ دشمنی صرف رشتوں سے نہیں، خون سے جڑی ہے۔ سچ ڈھونڈنے چلو گی تو یا تو کسی کی نفرت پالو گی یا اپنوں کو کھو دو گی۔ آمنہ نے دھیرے سے کہا، میری زندگی جھوٹ پر کھڑی ہے امی۔ اگر میں نے سچ تلاش نہ کیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ رقیہ بیگم کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر دل کڑا کر کے بولی، ظفر کے والد کا پرانا بریف کیس ہے اسٹور روم میں، شاید تمہیں کچھ ملے، لیکن خبردار کسی کو خبر نہ ہو۔ رات کو سب سو چکے تھے۔ آمنہ اسٹور میں گئی، ایک پرانا مٹی سے اٹا ہوا بریف کیس نکالا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ہولے ہولے اسے کھولا۔ اندر پرانی تصویریں، کچھ کاغذات اور ایک سرخ رنگ کی ڈائری تھی۔ آمنہ نے ڈائری کھولی، اس میں وارث تایا کے ہاتھ سے لکھی تحریر تھی۔ ایک جگہ لکھا تھا، مجھے ڈر ہے کہ میری زمینوں کے کاغذات پر جھوٹا دعویٰ کرنے والا ملک نذیر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے دوست افتخار کو اصل فائل دے دی ہے جو لاہور میں ہے۔ آمنہ کی سانس رک گئی۔ یہ فقرہ بہت اہم تھا۔ افتخار، یہ نام اس نے رقیہ بیگم کے منہ سے ذکر کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ وہ احمد خان کے بچپن کے دوست تھے، ایک ریٹائرڈ تھے اور لاہور میں مقیم تھے، یعنی باقی کا سچ ان سے جڑا ہوا ہے۔ اگلے دن آمنہ نے بہانہ بنایا کہ وہ مائکے جا رہی ہے۔ رقیہ بیگم نے بھی کچھ نہ کہا، شاید دل ہی دل میں وہ چاہتی تھی کہ سچ سامنے آئے۔ آمنہ لاہور پہنچی، افتخار صاحب سے ملاقات کی بندوبست کیا۔ ایک عمر رسیدہ باوقار شخص نے دروازہ کھولا۔ میں آمنہ ہوں، اس نے اپنا مکمل تعارف کروایا۔ افتخار صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، وہ بہت نیک انسان تھے۔ تم اس کی بھتیجی ہو تو ضرور کوئی مقصد لے کر آئی ہو۔ آمنہ جب تایا کا ذکر کا حوالہ دیا تو وہ بولے تھے۔ آمنہ نے ڈائری نکالی اور وہ صفحہ دکھایا۔ افتخار صاحب نے ایک طویل سانس بھری۔ ہاں، اس نے مجھے اصل فائل دی تھی، لیکن میں کبھی عدالت تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ تمہارے تایا کے قتل کے بعد مجھے دھمکیاں ملنے لگیں، میں ڈر گیا تھا۔ آمنہ نے کہا، اب وقت ہے کہ وہ فائل ظفر کے ہاتھوں میں پہنچائے تاکہ ایک گناہ کم ہو، ایک بے گناہ کا نام صاف ہو اور ایک زخم مندمل ہو۔ افتخار صاحب نے پرانے بکسے سے فائل نکالی۔ یہ رہی وہ اصل زمینوں کی فائل جس پر احمد کا دستخط اور مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ واپسی پر آمنہ کے دل میں امید کا چراغ روشن ہو چکا تھا۔ اس نے اگلی صبح وہ فائل ظفر کے بیگ میں رکھ دی، بغیر کچھ کہے۔ وہ چاہتی تھی سچ خود ظفر کو پکارے۔ ظفر جب دفتر میں فائل نکال رہا تھا
تو اچانک ایک پرانی فائل دیکھ کر رک گیا۔ اسے حیرت ہوئی۔ جب اس نے فائل کھولی تو وہ دنگ رہ گیا۔ ہر کاغذ پر احمد خان کے دستخط، زمین کی ملکیت اور سچ کی مہریں لگی تھی۔ یہ تو ہمارے حق میں تھی۔ وہ بڑبڑایا، تو پھر میرے تایا ابا کا قتل؟ ایک جھٹکے سے وہ اٹھا اور گھر پہنچا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ اس نے آمنہ کو ڈھونڈا۔ اس کی نظریں آمنہ کی طرف گئی تھیں۔ یہ فائل تم لائی ہو نا؟ مجھے سچ بتاؤ، تم کہاں پھرتی پھر رہی ہو؟ وہ دھاڑا تھا۔ آمنہ نے سر ہلایا۔ یہی وہ سچ تھا جو تم سے چھپا رہا۔ ظفر کے چہرے پر ہلچل تھی، شرمندگی، بے یقینی، غصہ اور کہیں بہت اندر ایک عجیب سا سکون۔ تو تمہارے چچا بے گناہ تھے؟ ہم نے انتقام کے نام پر ناحق نفرت پالی۔ آمنہ نے دھیرے سے کہا، یہ وقت الزام دینے کا نہیں، معاف کرنے کا ہے۔ ظفر کے لب سل رہے تھے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا، مگر اس کے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو برسوں سے جڑی ہوئی تھی۔ دشمنی کا بت۔ اس رات ظفر کمرے میں دیر تک چپ بیٹھا رہا۔ آمنہ قرآن پڑھ رہی تھی اور اس کا چہرہ چاندنی جیسا روشن لگ رہا تھا۔ آمنہ، ظفر کی آواز بہت دھیمی تھی۔ آمنہ نے نظریں اٹھائیں۔ جی، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ یہ وہ جملہ تھا جس کا آمنہ کو انتظار تھا، مگر وہ سن کر جیسے تھم گئی تھی۔ پھر اس نے سنبھل کر کہا، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں۔ ظفر شرمندہ ہو رہا تھا۔ تم واقعی دشمن کی بیٹی نہیں ہو، تو میرے دل میں دراڑوں کو بھرنے والی ہو۔ اس نے آمنہ کو قرآن رکھنے کے بعد دھیرے سے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ اس کو اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ بعض دعائیں اتنی خاموشی سے قبول ہو جاتی ہیں کہ انسان کو دیر تک یقین نہیں آتا۔ ظفر خان کے دل میں برسوں سے جمی ہوئی نفرت کی برف پہلی بار پگھلی تھی، اور اس پگھلتی برف کے نیچے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ نہایت روشن، نرم اور بے حد حقیقی تھا۔ آمنہ، وہ آمنہ جو کبھی دشمن کی بیٹی کہلاتی تھی، اب ظفر کے دل کی خلاؤں کو بھرنے لگی تھی۔ صبح آمنہ نے معمول کے مطابق ناشتہ تیار کیا۔ وہ جیسے ہی ٹرے میں چائے اور پراٹھا رکھ کر کمرے میں داخل ہوئی تو رک گئی۔ ظفر پہلے ہی وہاں موجود تھا، اور وہ پہلی بار کسی چیز کا انتظار کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ جاگ گئے؟ آمنہ نے دھیرے سے پوچھا۔ تمہیں دیکھے بغیر اب نیند ویسی نہیں آتی۔ ظفر کی نظریں نرم تھیں۔ آمنہ حیران ہوئی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس آئی۔ ظفر نے نرمی سے چائے کا کپ اٹھایا اور پہلی چسکی لی۔ یہ پہلی چائے تھی جو اس نے بنا کسی ضد، بنا کسی اعتراض کے پی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب ظفر نے آمنہ کو کچن سے باہر بلایا۔ آج باہر چلیں؟ کچھ دیر کے لیے۔ آمنہ چونکی۔ باہر؟ میں؟ ہاں، میری بیوی ہو۔ کچھ وقت میرے ساتھ گزارو، نہ صلح کے لیے، نہ ذمہ داری کے لیے، صرف اپنے لیے۔ آمنہ کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ اس نے سر ہلایا اور پہلی بار کسی کام کے لیے دل سے تیار ہوئی تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں وہ ہمیشہ سے ظفر کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ وہ دونوں قریبی ہل اسٹیشن پر گئے۔ ہوا میں کھنکی تھی، پہاڑ سبز تھے اور فضا میں عجیب سا سکون تھا۔ ظفر کی کار آہستہ آہستہ سڑک پر چل رہی تھی اور آمنہ کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں۔ تم اب خود کو آزاد محسوس کیا کرو آمنہ، ظفر نے مدھم لہجے میں کہا۔ آمنہ نے گہری سانس لی۔ قید تو دل کی ہوتی ہے، جسم تو رشتے نبھاتے نبھاتے تھک جاتا ہے، لیکن دل صبر سیکھ لیتا ہے۔ اور آج دل کیسا ہے؟ ظفر کی آواز نرم تھی۔ پرسکون ہے، کیونکہ پہلی بار مجھے لگا میں قید میں نہیں ہوں، آپ کی شریک حیات ہوں۔ ظفر خاموش ہو گیا۔ آمنہ کی باتوں میں جیسے وہ سچائی چھپی تھی جس نے اس کے غرور کو چپ کروا دیا تھا۔ پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا کیفے تھا، وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے تھے۔ آمنہ نے چائے منگوائی تھی اور ظفر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی غصے، صرف محبت سے۔ آمنہ، جی، میں کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ آمنہ کا دل ایک پل کو جیسے رک گیا۔ وہ نظریں جھکا گئی، لب کپ کپائے، لیکن جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔
ظفر نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں سزا سمجھ کر لایا تھا، مگر تم تو میری سزا کے ساتھ ساتھ میری رہائی بھی بن گئی۔ آمنہ کی پلکوں سے ایک آنسو پھسلا اور اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ محبت کا بدلہ محبت سے دینا چاہتی ہوں، مگر دل ابھی اتنا مضبوط نہیں کہ ماضی کو مکمل طور پر بھلا دوں۔ ظفر نے نرمی سے کہا، تو میں انتظار کروں گا جب تک تم مجھے اپنے دل کی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہ دو۔ اس نے آمنہ کو وقت دیا تھا۔ وہ جانتا تھا جو کچھ وہ کر چکا ہے چند لفظوں سے بھلایا نہیں جا سکتا۔ رات کو وہ دونوں واپس لوٹے تو رقیہ بیگم نے حیرت سے دونوں کو ایک ساتھ مسکراتے دیکھا۔ آمنہ کی پیشانی پر پہلی بار سچ میں سکون کی جھلک تھی، اور ظفر کے چہرے پر وہ وقار تھا جو صرف محبت سے آتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ظفر نے آمنہ سے کہا، آج کے بعد میں ہر دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور اس میں نہ دشمنی ہوگی نہ بدلہ، صرف ہم ہوں گے۔ آمنہ نے آہستہ سے پردے برابر کیے اور بولی، اور میں ہر دن اس بیوی کی طرح جینا چاہتی ہوں جو شوہر کو اس کا اصل سکون بن کر ملتی ہے، زبردستی نہیں۔ ظفر نے آمنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تو میری زندگی کا وہ چراغ ہو جو اندھیرے میں جلا اور میری آنکھیں کھول گیا۔ آمنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ دن خوبصورتی سے گزر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ باقی کے گھر والوں نے بھی آمنہ کو قبول کر لیا تھا۔ اب اس کا رشتہ اور قدم اس گھر میں مضبوط ہو گئے تھے۔ وہ گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، لیکن سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس نے اتنے مظالم کے بعد بھی اپنے قدم پیچھے نہیں کیے تھے۔ وہ ثابت قدم رہی اور اس نے سب کے دل میں جگہ بنا لی۔ زندگی اسے لگا مکمل ہو گئی ہے، لیکن ابھی ایک کمی باقی تھی جسے اللہ نے پورا کر دیا۔ وہ امید سے ہو گئی۔ ظفر کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس خبر نے اسے جیسے خوشی سے پاگل کر دیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ اس نے آمنہ کی دیکھ بھال میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس کی آہٹوں پہ جاگ جاتا تھا، اس کی دھڑکنوں کو سن کر سوتا تھا، اس کی ہر سسکی پہ تڑپ جاتا تھا۔ آمنہ دھیرے دھیرے اس مرد کے لیے اپنے اندر محبت کی مضبوطی سے پھیلتی جڑیں محسوس کر رہی تھی۔ ظفر کی بے پناہ محبت سے دونوں کا پتہ ہی نہ چلا، اور اللہ نے آمنہ کی گود ایک خوبصورت بیٹی سے بھر دی۔ وہ بالکل ظفر جیسی تھی، خوبصورت، نقوش اور مغرور ناک والی۔ آمنہ اسے دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ ظفر نے اس کا نام امن رکھا تھا۔ تمہارے آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں سکون آیا ہے، تو میری بیٹی اس بات کی ضامن بن رہی ہے کہ تم ہماری زندگی ہمارے لیے سکون ہو۔ وہ اب اپنے ہر عمل سے محبت جتاتا تھا، اور آمنہ کو بھی لگنے لگا تھا کہ اسے اب ظفر کو اپنے جذبات کھل کر بتا دینے چاہیے۔ اس شام وہ لوگ جب اسپتال سے گھر آئے اور آمنہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تو اس نے ظفر کے قریب ہوتے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکایا تو وہ چونکا، پھر فکر مندی سے بولا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے سوال پر آمنہ اس کے سینے میں چھپنے کو ہو گئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ظفر اس کے انداز پر پریشان ہو رہا تھا۔ بتاؤ، وہ بولا تو آمنہ نے مدھم آواز میں کہا، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، لیکن اسے جو سمجھ آیا اس نے کہہ دیا۔ ظفر کی جیسے دھڑکنیں سست پڑ گئی تھیں۔ اس نے آمنہ کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے تھے۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے آمنہ کو اپنے آپ سے لپیٹ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی تکمیل کی خوشی بھری تھی، اور اپنی زندگی کو وہ اب اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ مکمل محسوس کر رہا تھا، جس میں صرف سکون تھا۔